الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الهشام أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، کچھ اسلامی معلومات اور شعائر اسلام ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کا جاننا، اس سے واقفیت رکھنا ایک بہترین چیز ہے اس کے لیے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نئے سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے جس کے اندر جنوری سے لے کر دسمبر تک کا حساب ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمانوں کے لیے نشاندہی ہوتی ہے، اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے۔ اس میں ماہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک کا پورا حساب ہوتا ہے۔ ان اسلامی مہینوں کی جانکاری رکھنا اور ان اسلامی مہینوں میں ان کی تاریخوں کے اندر امت مسلمہ کے جو کارنامے ہیں، صحابہ اکرام کی فتوحات کی تاریخیں، صحابہ کی وفات کی تاریخیں، ازواج مطہرات کے نکاح کی تاریخیں، مسجد نبوی کی بنیاد کی تاریخ، مسجد قباء کی بنیاد کی تاریخ،
اس کی تعمیرات کی تاریخیں، اسلامی کیلنڈروں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لیے آج ماہ محرم الحرام کا جو ابتدائیہ ہے، یہ سال کا شروع ہے، تقریباً ایک بڑے طبقے کو اس سے واقفیت نہیں۔ اب دسمبر کے اواخر میں، دسمبر کی آخری تاریخوں میں تیاری ہوتی ہے۔ بھئی دسمبر کے ختم ہونے میں ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، اتنی زور شور کی تیاری کا کیا مطلب؟ تو بتایا جاتا ہے نہیں، جنوری شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ہیپی نیو ایئر کی خوشیوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ بتانے والا کوئی کافر یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی نہیں، بلکہ بتانے والا مسلمان ہے۔ تیاریاں ہوتی ہیں، بڑے زور شور سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کے لیے اپنے آفسوں کو سجایا جاتا ہے، اس کے لیے سنوارا جاتا ہے، اپنے دفتروں کے اندر اس کی ایک دھوم ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کھلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ مسلمان ہیں، اسلام کے طریقے سے ناواقفیت، اسلام سے دوری، اسلامی سانچوں میں نہ ڈھلنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیروں کے طریقوں کو اسپریڈ کرنے والا، غیروں کے طریقوں کو آگے پھیلانے والا، غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات اور دن دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضور کی تنہائیوں میں یا ربی امتی، حضور کی خلوت میں یا ربی امتی، حضور کی جلوت میں یا ربی امتی، یہاں بھی وہاں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ربی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آج وہ امت بھیڑ اور چماروں کے طریقوں پر، یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے 2-2 3-3 دن پہلے سے تیاریاں، مٹھائیوں کی تقسیم، خوشیوں کے منانے کے طریقے، خوشیوں کے منانے کے انداز کہاں سے لیے ہم لوگ؟ کہاں سے سیکھا ہم لوگوں نے؟ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام کا شعائر میں سے ہے؟ محرم کا چاند نظر آیا، ایک بہت پڑھے لکھے صاحب جن کو واٹس ایپ پر ابھی بھی میرے موبائل میں میسج باقی ہے، جن کو واٹس ایپ پر میں بھیجتا ہوں، سن 1440 پر 5 ہجری شروع ہو چکی۔ ایک امیج تھا، میں نے اسے بھیجا، ریپلے آتا ہے حضرت یہ کیا میسج ہے؟ ہیپی جنوری کا میسج بھیجو، ہیپی ٹو یو، ہیپی جنوری ٹو یو۔ محرم کے مہینے کی جب بس مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کو، ہمارے مسلم امہ کو، نوجوانوں کو اس بات کی واقفیت ملے، ماہ محرم الحرام سے مسلمانوں کے لیے اسلامی مہینے کی شروعات ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریپلے آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے نہیں؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ،
یہ اسلامی مہینے ہیں 12 مہینے، اسے واقفیت کراؤ، یہ بتاؤ اپنے بچوں کو۔ اب بچوں کو بتانا کہ ہم نہ معلوم رہنا، ہم نہ معلوم رہا تو ہمیں بتا دیں سب، ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں کیا بچے سیکھیں گے؟ اب پھر اس کے اوپر سے بڑا کرم یہ ہے کہ جنوری میں تیاری ہوتی ہے یا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، مسلم امہ کو ان چیزوں پر نظر رکھنے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ماہ محرم الحرام شروع ہوا اسلامی نقطہ نظر کے، اچھا یہاں بھی کیا ہے؟ ہیپی جنوری جیسا کہ مناتے، اسلام میں ان چیزوں کی مبارکبادی کا تصور نہیں ہے۔ میں جو میسیج بھیجاتا ہوں صرف واقفیت کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ دیکھیں کہ ان چیزوں کی واقفیت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں بھی مبارکبادیاں نہیں، اسلامی نیا سال مبارک ہو، محرم مبارک ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک سال گزر گیا، بیٹھو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، پورے سال کے اندر میرے تقوی کے اندر اضافہ ہوا ہے یا نہیں، میری پرہیزگاری کے اندر اضافہ ہوا ہے یا نہیں، میری تجارت کے اندر پاکیزگی آئی ہے یا نہیں، میرے نفس کے اندر طہارت آئی ہے یا نہیں، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت آئی ہے یا نہیں، میرے دل کے اندر نبی کی محبت آئی ہے یا نہیں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف آیا ہے یا نہیں، میرے دل کی کیا حالت ہے، میری تجارت کی کیا حالت ہے، میرے معاشرے میں زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، ایک سال کے اندر پچھلے سال کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، میری کیا کیپیسٹی ہے، میری کیا کیفیت ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، میرا نبی سے تعلق کیسا ہے، میری تجارت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لے بیٹھ کر۔ 1444 ہجری ختم ہوئی، 45 شروع ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیپی محرم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، اللہ کے بندوں کی زندگی سے یہ ایک سال کم ہو گیا، ایک سال جتنی حیاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھی تھی اس میں سے ایک سال کی کمی ہو گئی۔ اب ایک سال جو کم ہو گیا، جو ایک سال گزرا ہے، بیٹھ کر اس کا محاسبہ کرو، بیٹھ کر اس کا جائزہ لو کہ پچھلے سال کے اندر میرے اندر کیا برائیاں ہوئی، میرے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوا۔ مارچ میں بجٹ پیش ہوتا نا، اس کے بعد بیٹھ کر ایک سروے کرتی، سرچ کرتی، کہاں کمی پیش ہے، کیا ہوا کر کو۔ سال کے آخر میں بیٹھنا بندہ، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر دن رات میں سونے کے لیے جب بستر پر چلو تو سونے سے پہلے وضو کرو، بیٹھو بستر پر، آنکھ بند کرو، اپنی صبح سے شام تک کی پوری زندگی کو سوچو، کہیں آج میں جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں آج میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، کہیں آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کہیں آج میں نے کسی کے ساتھ شر تو نہیں کر دیا، کہیں آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی، کہیں آج میں نے کسی کے ساتھ کچھ شرارت تو نہیں کر دی، کہیں آج میرے مذاق سے میرے کسی ساتھی کا دل تو نہیں دکھا، کہیں آج میرے سے کچھ حق تلفی تو نہیں ہوئی۔ اس کا پورا جائزہ لینا چاہیے بستر پر بیٹھ کر۔ اب جہاں کمی نظر آ رہی ہے، جہاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ سے یہ دعا فرماوے، یا اللہ آج کے میرے اس دن کے اندر جو میرے اندر کمی رہی، جو اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزری ہے، نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزری ہے، جہاں حقوق اللہ میں کمی پیشی ہوئی ہے، جہاں حقوق عباد میں کمی پیشی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے تو توفیق دے، اگلی صبح تو مجھے زندگی بخش کر جب اٹھائے تو اگلا دن میرا اس طرح نہ گزرے، اس سے بہتر گزرے، میرے پچھلے دن سے میرا اگلا دن یا اللہ بہتر سے بہتر گزرے، اچھے سے اچھا گزرے، تقوی کے ساتھ گزرے، طہارت کے ساتھ گزرے، پرہیزگاری کے ساتھ گزرے، اللہ تیری رضا کے ساتھ گزرے۔ اللہ یہ توفیق عطا فرما۔ دعا کرو پھر سو جاؤ۔
یہ عمل کرو. میں آج مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول کے پاس میں حلفیہ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ عمل کرو. بیٹھو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کو، اپنا جائزہ لو، سوتے وقت توبہ کرو. یا اللہ آج کے دن جو غلطیاں ہوئی آئندہ کل اللہ وہ غلطی کی توفیق نہیں نہ کو دے. اللہ میری حفاظت کر، اللہ مجھے بچا لے. اللہ تو توبہ کرو، سو جاؤ، پھر دیکھو اللہ آپ کو تہجد میں اٹھاتے ہیں. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا نہیں، 3 گھنٹے کو آنکھ کھلتے ہماری، پھر بھی ہمیں کیا کرتے ہیں، بستر پر کروٹ لیٹ کر سو جاتے ہیں. 4 بجے آنکھ کھلتی ہے، نیند ہوشیار ہوتے ہیں، اٹھ کو جا کو پیشاب کر لگا کو پھر ہمیں منہ دھولے سو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نہیں چاہتے کہ اس وقت میں، یہ جو وقت ہے میرے محبوب بندوں کا میرے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ میرے سامنے کھڑا نہ ہو. اللہ نہیں چاہتے. اور اللہ جسے توفیق دے دیتے ہیں، 3 بجے آنکھ کھلتے فوراً اٹھ جاتا ہے، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. بیٹھ کر چلو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ بارگاہ عزی میں، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ تاریک رات ہے، اندھیرا ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، اللہ اس وقت میں جاگ کر ہوں، تو ہمیشہ کے لیے جگا ہوا ہے. یا اللہ میری مرادیں پوری کر، میری منتیں پوری کر. اللہ میری جھولی بھر دے. اللہ میری حاجتوں کو پوری فرما. اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، اللہ مجھے معاف فرما. رونا شروع کر اللہ کے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں ہاتھ بھی اٹھانا کو، ہاتھ بھی اٹھانا کو، دل کا تعلق جوڑو، اس سے باتیں کرنا شروع کرو. اللہ میری حالت تجھے معلوم. کیا بھی فصیح اردو میں بولنے کی ضرورت نہیں، معمول اردو جو ہماری چلتے نا ویسا. میرے جماعت فارسی میں دارالعلوم سبیل الرشاد میں ایک استاد تھے، حضرت مولانا میران صاحب کا. دیکھو بعض اللہ کے بندے اللہ تک ایسا پہنچے ہوئے رہتے ہیں، ان کی عجیب حالت رہتے. آج سبق میں بیٹھتے تھے، طلبہ سے بات کرتے کرتے بولتے تھے اللہ تیرے پاس کیا کم ہے، پوری دنیا تیری، کائنات تیری، تیرے پاس کیا بھی کم نہیں ہے. منجے نہیں دیا تو اور کسے دیتا ہے؟ تو تیرے نافرمانوں کو دے ڈال رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے. میں کم سے کم ایک بار تو بھی سجدے میں سر رکھو، اللہ تیری ذات بہت پاک کر کو تیری تعریف کرتوں، تو منجے نہیں دیا تو اور کسے دیتا ہے، کہ ایسا بولتے تھے. اللہ کو حضرت بولتے یہ ٹچ میں کرتوں سو اللہ تعالیٰ میری پوری ضرورتیں پوری کر دیتے. یہ کب ہوتا معلوم؟ تعلق ویسا بناؤ. ایک آدمی پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے لیٹر لے کر، لے جا کھڑ کو لیٹر دیتا ہے، اس میں کیا ہے پورا بول بھی نہیں پتا، لیٹر دے آل کو آ جاتا. اور ایک کیٹیگری کون سی رہتے ہیں، جاگ بیٹھ کو ادب سے بات کر لے کر جاتے ہیں. اور ایک کیٹیگری رہتے ہیں انہوں آ رہی کا تو انہوں انتظار کرتی. وہ انسان آ رہا ہے تو پرائم منسٹر بھی سی ایم بھی انتظار کرتا ہے، انہیں جا کلاس بنداس بیٹھ کر بات کرنے کو اے فلاں جگہ ڈیولپ کی ضرورت ہے، وہ کرنا یہ کرنا، ایسا بول رہا آرام سے اٹھ پا جاتا ہے. میں شروع میں جو حدیث پڑھا نا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما. پورے کے پورے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، حضرت عمر مراد مصطفیٰ ہیں. صحابہ یمن سے آ رہے ہیں، حبشیوں سے آ رہے ہیں، عجمیوں سے آ رہے ہیں، عرب کے علاقوں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، مختلف قبیلوں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، سب مرید مصطفیٰ ہیں. لیکن
مکے کی زمین جب حضور پر تنگ ہو گئی، 13 سالہ جو دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو مکی دور ہے، مکہ المکرمہ کے اندر حالت تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی، دیکھو پورے صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، کون کی معجزے دیکھ کر آئے، کون کی کرامتیں دیکھ کر آئے، کون کی حضور کے اخلاق دیکھ کر آئے، جسے جیسا جیسا ہدایت ملنا تھا اسے ویسے ویسے ہدایت مل گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیسے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر، یا ابو جہل کو، دو آدمیوں کے سلسلے میں حضور مانگے ہیں، یا اللہ حضرت عمر کو یا ابو جہل کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے کہ تب پورے مکے کے اندر اینوچ باہر نکلے گا تو ہر قبیلے کا ہر طرح کا آدمی ہے نا تھراتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کا مقصد بھی یہ نہیں تھا ان کو رکھ کر روڑی دام کر کو لے کر آنا، یہ ہرگز مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قلوب پر توجہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب پر اس کا القاء ہوا۔ یہ دونوں میں سے اگر کوئی اسلام کے لیے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بات کچھ اور رہتی ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے دعا فرماتے ہیں، اب یوں دعا کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں نہیں آ گئے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم 4 دن نماز پڑھ لے کو ہاتھ اٹھا کو دعا کر ڈال کو 5ویں دن ہمیں بیٹھ کر سکتی نہیں حضرت کیا کی، میں بھی دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہوں بھی، کیا بھی میرے مسئلے حل نہیں ہو رہی، پوری زندگی کالے کرتو تھا میں کر ڈال کو، لاسٹ میں 5 دن دعا کر ڈال کو میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کرتا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کو جس پیغمبر کی جوتیوں کے صدقے میں رونق ملی ہے، وہ پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، دعا کر کو ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر حضور کے گود میں نہیں بیٹھ گئے۔ اب یہاں قدرت کا نظام دیکھو، اللہ پاک کا نظام دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھونی کے گھر کو ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام مسلمان کا تو ایک دم آگ بگولا۔ آپ کو گھر میں دیکھو تو کنڈی لگا کو دروازہ کھٹکھٹا ہے، اب تھی بہن لیکن وہ کیفیت، وہ جلال، دبدبا حضرت عمر آئے فوراً ڈر کو دوڑنے بھی، قرآن کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فوراً اٹھا کو قرآن چھپا دلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، کیا کر لگتے تمہیں 2 جنے نہیں، کیا بھی نہیں باتاں کر لگ بیٹھے تھے، نہیں تمہیں کیا کی پڑھ لگتے، کیا کی میٹر ہے میرے سے چھپا رہی ہوں تمہیں۔ بھان بھی بھونے بولے ایسا کیا بھی میٹر تجھے چھپانے کا نہیں، بس ایسے بات کر رہے تھے کہ نہیں کچھ تو مسئلہ ہے، کیواڑ لگا کر کنڈی ڈالنے کو بیٹھ کو تمہیں، پھر اتنی دیر کے بعد کھولنا۔ اللہ جسے ہدایت سے نوازنا چاہتا نا، اسباب رہتے ہیں، انشاءاللہ ہندوستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات رونما ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک جو آج دشمنان اسلام کہلاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت سے نوازے گا،
اسلام کی سربلندی، اسلام کی حفاظت اور آبیاری کا کم اللہ ان سے لے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ پچھلے تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تاتاریوں کا دور اٹھا کر دیکھو، وقت نہیں ورنہ وہ تاریخ بتاتا آپ کو تھوڑا سا، میں انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں کبھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، بہرحال بھاگ گئے، کچھ تو مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے بھونی کو پکڑ خوب ریپیری مار ڈالے، مار کو خون میں لہو لہان کر ڈالے، بعد بھان کو ہاتھ اٹھا۔ اب انہوں بھی لاسٹ میں بولے اب کیا بھی چھپانے کا نہیں، ہمیں مسلمان ہو چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے ہیں، ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر کان کھول کر سن لے، ہم برمر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے گا وہ تو کر لے۔ ہم اپنی مسلمانیت سے، اپنے ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک قدم کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ اب یہ جو بے باکی، یہ جو جرت ہے، یہ جو جرحانہ لہجہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اثر کر گیا۔ حضرت عمر سوچنے لگے یہ لوگ میرے سامنے کھڑنے ڈرتے تھے، آخر ان کے اندر یہ جرت، یہ بے باکی آئی کہاں سے؟ اب پھر اس کے بعد بھان کو دیکھے، پوچھنا خون، دل نرم ہوگا۔ بات ایک اچھے انداز سے بہترین لب و لہجے میں بولے، اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہیں لوگوں کیا پڑھ لیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈھالا ہوا انداز دیکھ کر بہن بھی بولے ایک کام کرو، جاؤ پہلے غسل کرو، غسل کر کے پاک صاف ہو کر تیار ہو کر آؤ، پھر اس کے بعد ہم جو پڑھ رہے تھے وہ تمہیں بتا دیں۔ گئے غسل کرے آئے، آ کر بولے کیا نسخہ ہے جو تمہیں پڑھ رہے تھے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکالے قرآن پاک کا وہ نسخہ، قرآن کی وہ سورت جو اس وقت تلاوت کر رہے تھے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ ادھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوتی گئی، ایمان حضرت عمر کے دل میں اترتا گیا۔ فرمایا کہ اتنا جاذب کلام ہے، اتنا مؤثر قصیدہ ہے، اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، یقیناً یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ مجھے لے کر چلو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ دعا کر رہے یہاں پہ اتنا بڑا میٹر ہوا، مار کو توڑ کو، فضیلتی کر کو، خون میں لہو لہان کر کو، پھر اس کے بعد جا غسل کر کو، اتنے وقت کے بعد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے لیکن کبھی اثر دیر سے ہوتا ہے۔ انجیکشن لیتے سر میں درد کم ہو جاؤ نہیں ہوتا، ایک 10 منٹ تبھی ہونا، 10 منٹ سے پہلے ڈاکٹر کھولتا اب بھی انجیکشن لیا سر میں درد کم نہیں ہوا نہ کرتا، ویسا نہیں ہوتا۔ اثر ہوتا ہے، بیماری کم ہوتے، شفا ملتے اللہ کی طرف سے، لیکن تھوڑا وقت کا انتظار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا کرے تھے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما، بھی عمر بن الخطاب سے اور بھی عمر بن الحشام یا ابو جہل سے۔ تو یہ حضرت عمر کو اسلام کے بعد میں پھر کیسے سربلندی ہوئی، کیا ہوا،
میں اسے انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک روزہ رکھتے ہیں جسے یوم عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں، تو اسے رکھنے کا ایک اہتمام کریں اور خوب دعائیں کریں۔ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 9 یا 11 دو میں سے کوئی ایک تاریخ ملا کر 2 روزے رکھ لینا، اس لیے کہ یہود و نصارہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھے تو حضور نے فرمایا اپنی امت سے کہ تم بھی روزہ رکھو، یا تو 9 کو ملاؤ یا تو 11 کو ملاؤ، ملا کر ایک روزہ رکھو۔ اس لیے یوم عاشوراء کا روزے کا اہتمام کرو۔ بعض عبادتیں نفل ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ اس کے اندر بڑا اجر رکھتا ہے، بہت ثواب ہوتا ہے اس کے اندر۔ اللہ سے دعا فرماویں اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔